الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. آپ نے یہ سنا کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. جنہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں ان کی مثال دی گئی کہ وہ لوگ اپنے لیے جو کچھ چن رہے ہیں کر رہے ہیں وہ اسی طرح ہے جیسے مکڑی کا گھر ہوتا ہے. یہ لوگ اپنی خواہشات کے اپنی سوچوں کے غلام بن گئے. انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا. کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے. اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے ان کے اندر کے حال کو بھی
یہ مثالیں سمجھداروں کے لیے ہیں، علم والے ہی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے جو نادان ہیں، ناواقف ہیں، بے علم ہیں، وہ حقیقت کو نہیں پہچانتے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین حق بنائے ہیں، یہاں حق سے مراد حکمت ہے۔ اب کوئی وہ حدیث پڑھے کہ اللہ کے سوا سب باطل ہے، تو وہاں باطل سے مراد فانی ہے، فنا ہونے والا۔ زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کر کے مومن ہی اللہ کی پہچان حاصل کرتے ہیں، اسی لیے ان کا ذکر ہوا کہ بے شک اس میں نشانی ہے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں غور کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں اور معرفت الہی، اللہ کی پہچان حاصل کرتے ہیں۔ 21واں پارہ شروع کرنے سے پہلے دو باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جتنے لوگوں نے اپنے فرضی معبود بنا لیے، خواہ اپنے ہاتھوں سے تراش کر یا مظاہر قدرت، مظاہر قدرت کا مطلب جن چیزوں سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، وہ سورج، چاند، ستارے، پانی، ہوا، آگ، جنہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی، ان کو معبود بنا لیا، اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، وہ لوگ مکڑی کے گھر والے، جیسے مکڑی کا گھر ہوا آنے سے اڑ جاتا ہے، اسی طرح ان کے بھی خیالات، ان کے بھی عقیدے ہیں۔ میں نے یہاں آپ کو واضح طور پر بتا دیا تھا کہ ہمارے وہ مخالفین جو ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ مشرک بتوں کی پوجا کرتے تھے، تم قبروں کی پوجا کرتے ہو یا نبی ولی کی، تو اس کا واضح جواب ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا عبادت کرتے نہیں، کسی نبی ولی کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ بتوں کے بارے میں ہمیں تعظیم کا بھی نہیں کہا گیا، نبی ولی کی تعظیم کا حکم دیا گیا۔ بہت سے فرق ہیں، بار بار بیان کرتا ہوں، جنہوں نے نہیں ماننا ان کی ضد اسی طرح ہے۔ ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے اللہ کے نزدیک جب ہم مشرک نہیں تو ان کے فتووں سے مشرک ہو سکتے نہیں۔ ہم نبیوں ولیوں کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی پوجا، عبادت، پرستش نہیں کرتے۔ نبیوں ولیوں میں بھی کمال اللہ کی عطا سے مانتے ہیں، اللہ کی عطا کے بغیر نہیں مانتے۔ نبی ولی کو مخلوق مانتے ہیں، کسی طرح اللہ کا شریک یا اللہ کے مثل یعنی اللہ جیسا نہیں مانتے۔ تو یہ دو باتیں اس لیے کی کہ بیان ہوا، میں دہرا دی ہیں، میں نے تفصیل میں آپ کو سنا چکا۔ اب 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔
اللہ فرماتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے محبوب آپ پڑھ دیجئے جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی اور نماز قائم کیجئے۔ خود پڑھیے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس کے معانی میں غور کیجئے اور اپنے درجے بلند کیجئے، یا دوسروں کو پڑھ کر سنائیے تاکہ لوگ آپ سے قرآن شریف پڑھنا سیکھ لیں۔ معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت، اس کو سنبھل کر ٹھہر کر صحیح طرح پڑھنا، یہ عبادت ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن پر عمل کرنا۔ قرآن کے الفاظ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالی کی صفت ہے، اس لیے یہ مخلوق نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفتیں مخلوق نہیں ہیں۔ یہاں پتہ چل گیا کہ قرآن کی تبلیغ، قرآن پہنچانا، سکھانا، پڑھانا، پڑھنا ضروری ہے۔ لفظ قرآن کا ایک معنی جس کو بہت زیادہ پڑھا جائے، اسی لیے اس کو قرآن کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ آسمانی صحیفے 104 نازل ہوئے، 4 بڑے ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن۔ باقی کسی نبی پر کچھ، کسی نبی پر کچھ صحائف نازل ہوئے۔ قرآن ان سب کا جامع ہے اور آخری کتاب ہے۔ قرآن کے سوا آسمانی صحیفوں میں کوئی بھی اپنی اصل میں موجود نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں تورات اور انجیل کے جو نسخے ملتے ہیں، انگلستان میں جائیں تو انگریزی میں ملتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جائیں تو وہاں کی زبان میں ملتے ہیں۔ تو یہ اصل نسخے نہیں ہیں، جس زبان میں نازل ہوئے وہ نہیں ہیں، مگر قرآن اپنی زبان میں اصل موجود ہے۔ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے، اللہ بے مثل ہے، اس کا کلام بھی بے مثل ہے۔ قرآن کریم شفا بھی ہے، نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے، برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ اس کے کتنے نام تو قرآن میں ہی بیان ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہمیں اس کے نام ملتے ہیں۔ قرآن سے محبت مومن کو ضرور ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام قرآن کریم سینے سے لگا کر کہتے تھے ھذا کلام و ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ آپ نے رمضان میں اس حوالے سے زیادہ گفتگو سنی۔ اس کو پڑھنا، اس کو دیکھنا، اس کو رکھنا، اس کو چھاپنا، اس کو چھپوانا،
سب ثواب ہے۔ اس کو پھیلانا، اس کا ادب کرنا، اس میں غور اور فکر کرنا، اس کو سمجھنا۔ قرآن پڑھنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، ہر حرف پر ایک نیکی ملتی ہے، بلکہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم اتنا پڑھا تو 30 نیکیاں مل گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حرف ہیں، 19 حروف ہیں، 190 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، دلوں سے زنگ دور ہوتا ہے، چہرے پہ نور آتا ہے، آپ کی زبان میں اثر آتا ہے۔ کتنے فائدے ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ دنیا کے شاعروں کے شعر پڑھنا، دوسری کتابوں کو پڑھنا کوئی ثواب نہیں ہے۔ دین کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو علم ملتا ہے، قرآن کے ایک ایک حرف پر آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اس سے کتنے فائدے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ حدیث شریف ہے، صحیح حدیث، صحابہ کرام آ رہے ہیں، راستے میں ایک شخص ملا، اس نے صحابہ سے پوچھا تمہیں کچھ منتر آتا ہے؟ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے علاقے میں جو ہمارا سردار ہے، راجا ہے ہمارا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، بڑی تکلیف ہے، تو تم کوئی دم کرتے ہو، منتر آتا ہے؟ صحابہ گئے، انہوں نے کہا ہم 20 بکریاں لیں گے، دم کر دیں گے، 20 بکریاں لیں گے۔ انہوں نے کہا آرام آ جائے گا تو دے دیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے صحابی نے دم کیا، وہ شخص ٹھیک ہو گیا، اس کی تکلیف دور ہو گئی۔ انہوں نے 20 بکریاں دے دی، صحابہ نے لے لی۔ لینے کے بعد خیال آیا ہم نے یہ 20 بکریاں لی ہیں، کیا ہمارے لیے یہ جائز ہیں؟ ہمیں لینی چاہیے تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی تو رکھ لیں گے، ورنہ واپس کر دیں گے۔ صحابہ کا تقویٰ دیکھیے، ایمان دیکھیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، ساری بات سنائی، فرمایا تمہیں معلوم ہو گیا کہ سورہ فاتحہ میں اتنی برکت ہے؟ تمہیں معلوم ہو گیا؟ فرمایا جو بکریاں لی ہیں اس میں میرا حصہ بھی رکھنا۔ یہاں سے کتنے اور مسئلے معلوم ہو گئے۔ کوئی اگر دم کرتا ہے، اجرت لیتا ہے، تعویذ لکھتا ہے، اجرت لیتا ہے تو جائز ہے، مگر اس کو کاروبار بنانا جائز نہیں کہ کلینک کھول لو کہ یہاں تعویذ ملتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مگر قرآن میں دیکھیں شفا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نبی پاک سے سیکھتے تھے، آپ نے ان کا یہ بیان بھی سنا ہے کہ ہمارے اونٹ کی رسی گم ہو جائے، ہم قرآن سے پوچھ لیں گے، قرآن ہمیں جواب دے دے گا۔ وہ قرآن کو اتنا سمجھنے اور پڑھنے والے تھے۔ آج ہمارے ہاں قرآن سے وہ محبت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ ہم لوگ قرآن کو صرف کسی موت پہ پڑھ لیا یا رمضان میں پڑھ لیا، بہت کم لوگ ہیں جو روز پڑھتے ہیں۔ ہر گھر سے صبح پہلے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، سارا دن برکت رہتی تھی۔
اب وہ چیز ہی نہیں رہی۔ تو قرآن کو پڑھنا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اے میرے محبوب، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے یعنی قرآن، اس کو پڑھیے، خود بھی پڑھیے ثواب کے لیے، خود بھی پڑھیے درجے بلند کروانے کے لیے، خود بھی پڑھیے اس کے معنوں میں غور کرنے کے لیے، اور دوسروں کو بھی پڑھائیے، پڑھ کر سنائیے، تاکہ لوگ آپ سے سن کر قرآن پڑھنا بھی سیکھ لیں اور انہیں قرآن سے وابستگی ہو جائے۔ ہمارے ہاں بچوں کو پہلے قرآن پڑھایا جاتا تھا، جب تک قرآن نہیں پڑھ لیتے تھے کچھ اور نہیں پڑھایا جاتا تھا، مگر اب یہ بھی معاملہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ بہت کم گھروں میں قرآن پڑھانے کا رواج، پہلے نرسری میں ڈالو، ہزاروں روپے فیس دو، وہاں پر جانوروں کے نام سیکھ لیں، رنگوں کے نام سیکھ لیں، تھوڑی بہت گنتی سیکھ لیں، ان کو قرآن پڑھانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کلمہ شریف پڑھائیں، یاد کرائیں، جب بچہ بولنے لگے تو اس کو قرآن سکھائیں۔ کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے دنیا میں جو اپنے بچوں کو قرآن یاد کراتے ہیں، حفظ کراتے ہیں۔ بہت کم ہیں جو صرف ناظرہ پڑھائیں گے، باقی حفظ کرانے والے بہت کم ہو گئے۔ قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں صبح ہوتی ہے، اب تو خیر رواج کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ الیکٹرانک میڈیا آ گیا، اخبار لاؤ اخبار لاؤ۔ وہ کسی زمانے میں 25 پیسے کا 4 آنے کا اخبار ملتا تھا، جو اب 25 روپے کا ملتا ہے۔ اس میں جھوٹی خبریں، حملوں کی خبریں، ایکسیڈنٹ کی خبریں، قتل کی خبریں، ہم پیسے دے کر نہار منہ، کہتے ہیں نا خالی پیٹ فاسٹنگ، ایسی خبریں پڑھیں کہ سیدھی جا کے کلیجے پہ لگیں، کوئی ثواب بھی نہیں، پیسے بھی خرچ ہوئے۔ اب قرآن پڑھیں، سچی خبروں والا قرآن ہے، شفا ہے، ایک ایک حرف پر آپ کی دامن میں نیکیاں آ رہی ہیں۔ تو قرآن سے محبت ہونی چاہیے، روز قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ علماء اسلام فرماتے ہیں روزانہ قرآن ختم کرو، ایک دن میں نہیں کر سکتے 2 دن میں کرو، 2 دن میں نہیں کر سکتے 3 دن میں کرو، 3 دن میں نہیں کر سکتے 7 دن میں کرو، 7 منزلیں، 1 منزل روزانہ پڑھو۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہو رہا، جبکہ ہونا چاہیے۔ ہم تو 10 آیتیں بھی روز پڑھنے پر تیار نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نماز کے لیے 10 سورتیں یاد کر لی ہیں، بس نماز ہو جاتی ہے، 10 سورتیں یاد ہیں، بہت ہیں، اس سے آگے نہ پڑھتے ہیں نہ سیکھتے ہیں۔ چلیں 10 سورتیں نماز کے لیے یاد کر لیں، دیکھ کے تو پڑھیں روزانہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کا کلام ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے میں قرآن پڑھتا ہوں، جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ اندازہ کیجیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، انہیں اتنی محبت تھی قرآن سے، وہ پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ آپ نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سنا کہ انہوں نے 15 سال اس طرح گزارے کہ عشاء اور فجر کے درمیان ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے روزانہ پورا قرآن پڑھتے تھے۔ ہمارے امام اعظم
حضرت سیدنا نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے، روز یا 2 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ بتایا گیا جب آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا تو کتابوں میں ہے کہ آپ نے وہاں 7000 مرتبہ قرآن پڑھا ہے۔ اندازہ کیجئے ان لوگوں کو قرآن سے محبت تھی۔ ہمیں رزق کی تلاش اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہم باقی ضروری چیزوں کو بھول گئے۔ رزق دینے والے سے لگاؤ نہیں رہا۔ اس رزق دینے والے کو وقت دیں ہم تو ہمیں کتنے فائدے ہوں گے۔ کچھ لوگوں نے یہ تک کہا دن میں رزق کو تلاش کرو، رات کو رزق دینے والے سے لو لگاؤ۔ دن رزق کی تلاش میں لگاؤ، رات رزق دینے والے رب کی محبت میں لگاؤ۔ قرآن پڑھنے والا محروم نہیں رہتا، شرط ایمان ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی ہیں جن کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترتا۔ تو قرآن پڑھنے والا مومن ہو، اور پھر جو قرآن یاد کر لے وہ اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کی شفاعت کرے گا جو اپنے عملوں کے سبب جہنم کے مستحق ہوں گے۔ کتنی شان ہے۔ حافظ قرآن کو کہا جائے گا جنت میں قرآن پڑھتا جا اور درجے چڑھتا جا۔ وہ قرآن پڑھتا جائے گا، اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے سروں پر نور کے تاج ہوں گے، لوگ ان کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ اتنے چمکیلے، اتنے پیارے تاج، کراؤن ان کے سروں پہ ہیں۔ پوچھیں گے تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہیں گے ہم نے اپنے بچوں کو قرآن یاد کرایا تھا۔ یہ شان ملے گی ان کو، اندازہ کریں۔ تو قرآن پڑھنا، اس کو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے وحی فرمائی ہے۔ وحی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے نبی پر جو پیغام آتا ہے، کبھی ڈائریکٹ، کبھی وحی کے ذریعے۔ وحی سے مراد فرشتہ لائے گا، سلسلۃ الجرس، گھنٹیوں کی آواز، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن۔ یہ نازل ہونے والی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی اور کتاب اونچی کہہ دیں نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم فرماؤ۔ صلاۃ عربی کا لفظ ہے، نماز فارسی کا لفظ ہے۔ ہمارے ہاں مشہور ہو گیا، لوگوں کو یاد ہو گیا، صلاۃ نماز۔ پڑھنے کو نہیں کہا، نماز کو قائم کرنے کو کہا ہے۔ پڑھنا اور بات ہے، قائم کرنا اور بات۔ پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ جب موڈ ہوا پڑھ لی۔ قائم کرنے کا مطلب اس کی تمام پابندیوں کے ساتھ بر وقت، وقت پر اس کی پابندیوں کے ساتھ اس کو پورا ادا کرتے رہنا، یعنی روزانہ 5 وقت میں سے کبھی ناغا نہ کرنا۔ اگر کبھی دیر ہو گئی، قضا ہو گئی، تو قضا کے بعد یہ نہیں کہ بھول جانا ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے صاحب ترتیب۔ صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں جس کی جب سے نماز فرض ہوئی
اس وقت سے لے کر اب تک اس کی ساری نمازیں پوری ہوں، اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ باقی جس نے پابندی سے ادا نہیں کی تو وہ پڑھ تو رہا ہے، قائم نہیں کر رہا۔ انگلش میں کہیں گے اسٹیبلش پریئر، کیا مطلب کہ اس کی ضروریات کے ساتھ، پابندی لوازم کے ساتھ، جو لازمی ہے اس کے ساتھ بر وقت اس کو روزانہ پابندی کے ساتھ ادا کرنا۔ نماز کے لیے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور ہر بری بات سے، یعنی نماز روکنے والی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے۔ یہ نماز پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ مہربانی۔ قرآن کریم کی تلاوت کرو اور امت کو نماز کی پابندی کی تاکید کرو۔ اے محبوب، اپنی امت کی نماز قائم اور درست فرماؤ اور انہیں پڑھ کر دکھا دو تاکہ وہ تمہاری نقل کریں۔ میں نے اس حوالے سے بہت سی باتیں آپ کو پہلے سنائی ہوئی ہیں۔ نماز کے بات آئی ہے تو کچھ باتیں نماز کے لیے کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ ہمارے سجدوں سے اس کو کوئی فرق پڑتا نہیں، نہ کمی نہ زیادتی۔ اس کی کیا شان ہے؟ الآن کما کان، وہ جیسا پہلے تھا ویسا اب ہے، اس میں کوئی تبدیلی وغیرہ نہیں۔ وہ جسم سے جسمانیات سے، مکان سے مکانیات سے، زمان سے زمانیات سے، سمتوں سے جہتوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی سجدہ کرتا ہے تو اپنے بھلے کو، کوئی اس کی عبادت کرتا ہے تو اپنے فائدے کو۔ اللہ اگر چاہتا تو اس نے فرشتے بنائے تھے، جو ان کو حکم دیتا وہ اس کے خلاف نہیں کرتے، ہماری طرح گناہ نہیں کرتے، وہی کرتے رہتے۔ تمام 18,000 یا کتنی مخلوق بتائی جاتی ہے، اس میں ایک انسان ہے جس کو شکر کرنے کو کہا گیا، جسے اشرف المخلوقات بنایا گیا، مگر یہی انسان ناشکرا ہے، اسی میں کمزوری ہے، یہی کوتاہی کرتا ہے۔ آپ نے اگر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کیا ہو، کچھ چیزیں بچھی ہوئی ہیں، کچھ رکوع کی حالت میں ہیں، کچھ کھڑی ہوئی ہیں، کچھ بیٹھنے کی حالت میں آپ کو جانور دیکھیں گے، درخت دیکھیں گے، دوسری چیزیں دیکھیں گے تو ان کی یہ شکلیں نظر آئیں گی۔ یہ ساری چیزیں نماز میں جمع کر دی گئی ہیں۔ کچھ فرشتے ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں، قیام میں ہیں، کچھ رکوع میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی تمام اعمال اسی نماز میں جمع کر دیے۔ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے،
اس کو بہت پیارا لگتا ہے۔ محبت کی ایک بات کہ سجدے کی حالت میں بندے کا جسم لفظ محمد کی شکل بن جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ اس کا سر پہلی میم، دونوں بازو کونیاں یہ ہے بن جاتی ہیں، پیٹھ دوسری میم اور پاؤں کی انگلیوں تک دال بن جاتا ہے۔ یہ جو سجدے میں کہا گیا کہ انگلی کا پیٹ زمین سے لگے، ایک انگلی کا سر ہوتا ہے، ایک انگلی کا پیٹ ہوتا ہے۔ ناخن والا حصہ انگلی کا سر کہلاتا ہے اور اندر یہ جو پور ہے گوشت کا حصہ، اس کو انگلی کا پیٹ کہتے ہیں۔ آپ کے پاؤں کی 5 انگلیاں، ان میں سے ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا فرض ہے، 3 کا لگنا واجب ہے، 5 کا لگنا سنت ہے۔ اگر اتنی دیر بھی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر نہیں لگے جتنی دیر میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی۔ لوگ اکثر لاپرواہ ہیں، بعضوں کی انگلیاں سیدھی رہتی ہیں، بعض اٹھائے رکھتے ہیں، تو ایک انگلی کا پیٹ، پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا فرض ہے۔ اس حوالے سے عرض کروں، میں آپ کو غور کریں تو 5 انگلیوں کا پیٹ جب زمین پر لگ جاتا ہے تو دال پوری بن جاتی ہے، اور اگر وہ نہ لگے تو دال نہیں بنتی۔ جب نام پورا نہیں ہوگا تو کام کیسے پورا ہوگا؟ تو ہمیں سجدوں کا شوق ہونا چاہیے۔ کہنے والے نے کہا ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ۔ سجدہ 7 اعضاء پر ہوتا ہے، آپ کے بدن کے 7 حصوں پر۔ یہ ناک کے بانسے سے لے کر پورا ماتھا زمین سے لگا ہونا، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پوری طرح زمین پہ لگی ہونا، اور ان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، ملا کے رکھنی چاہیے۔ آپ کے دونوں گھٹنے، نی کہتے ہیں آپ اس کو انگلش میں، دونوں گھٹنے یہ زمین پر ہوں اور دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین سے لگی ہوں، تو یہ 7 چیزیں جب لگ جاتی ہیں تو سجدہ ہوتا ہے۔ نیت بھی ہونی چاہیے، ورنہ ویسے ہی کوئی جھکا ہوا ہے سجدے کی حالت میں، اس کو سجدہ کہہ سکتے نہیں۔ آپ کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں نیچے کسی چیز کے، جھکے ہوئے ہیں پورے، تو کیا اس کو سجدہ کہیں گے؟ شکل سجدے کی ہوگی۔ کسی کا پاؤں چومنے جھکے ہوئے ہیں، شکل سجدے کی ہوگی، مگر وہ سجدہ نہیں ہوگا کیونکہ نیت نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں۔ محبت والوں نے یہ بات بھی سمجھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں میں نام احمد ہے، زمین پر نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز کو دیکھیں تو قیام، کھڑے ہونا، الف کی شکل ہے، رکوع میں گئے ہیں تو ہے کی شکل ہے، سجدے میں گئے ہیں تو میم کی شکل ہے، التحیات قاعدہ بیٹھے ہیں تو دال کی شکل ہے۔ اس طرح آپ لفظ احمد کا نقشہ بن جاتے ہیں۔ اور سجدے میں میں نے ابھی آپ کو بتایا، تو یہ محبت کی باتیں سوچی۔ میں نے ہشت بہشت سے بزرگوں کا قول بھی نماز کے حوالے سے آپ کو سنایا تھا کہ ان کی سوچ کیسی ہے۔ تو نماز کو قائم رکھنا ہے، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی۔ انسان ہے، سفر ہے، بیماری ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے، لیکن نماز کو ٹالنا نہیں چاہیے۔ وہ لوگ جو نماز کے بارے میں سستی کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ جہاں ڈیوٹی ہو وہاں آپ کتنا خیال رکھتے ہیں۔
تو رب تعالیٰ نے نماز آپ کے فائدے کے لیے رکھی ہے، آپ کی جسمانی نشو و نما کے حوالے سے کتنے فائدے، سجدے کا ہی کتنا فائدہ، اس کے طبی میڈیکلی جو بینیفٹس ہیں، فوائد ہیں، ان کو سوچیں۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں کس طرح جانا ہے کہ آپ کا سر اور آپ کی کمر کا لیول سطح ایک ہو جائے۔ کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، زیادہ نہیں جھک پاتے، لیکن اس سے جسمانی آپ کے پورے نظام کو فائدے، 50 رکعتیں روز کی ہیں، اگر آپ پڑھیں آپ کو کسی اور ورزش کی ضرورت نہیں رہتی، یہ بھی فائدہ ہوتا ہے اس میں، یعنی اس طرح بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر رکعتوں کی تعداد، رب کی حکمت، صبح اٹھتے ہی زیادہ نہیں پڑھوایا، صرف 2 سنت ہیں، 2 فرض ہیں۔ دوپہر میں آپ کا کھانا ہوتا ہے، آپ کے لیے 14 رکعتیں ہیں، آپ لوگ 12 پڑھتے ہیں۔ عصر ہوئی 8 ہیں، مغرب میں 7 ہیں، عشاء میں پھر آپ کا سلسلہ تو 17 ہیں، ٹوٹل 50 رکعتیں بنتی ہیں۔ لیکن اس سے آپ کو کیا کیا فائدے؟ مثلا انسان کے جسم میں 360 کتنے؟ پھر کہیے گا، 360 جوڑ اور پوائنٹس بتائے جاتے ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ روزانہ ان کا صدقہ ادا کرو۔ 360 جوڑ ہیں، پوائنٹس ہیں، ان کا جوائنٹس اور پوائنٹس ہیں، ان کا صدقہ ادا کرو۔ اگر بالفرض 1 پیسہ 1 جوڑ کا صدقہ ہوتا تو 3 روپے 60 پیسے روز دینے پڑتے۔ ہو سکتا ہے کوئی نہ دے پاتا، گناہگار ہوتا، اس کے اوپر وبال ہوتا۔ اب یہ حکم ہے کہ ان کا صدقہ ادا کرو، تو علماء نے لکھا تمہارے لیے رب نے آسانی کر دی ہے، رکوع میں سجدے میں تسبیح پڑھتے ہو، سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، آگے وبحمدہ بھی اگر لگا لیں تو پڑھتے ہیں۔ تم اگر روزانہ نماز پڑھو پوری رکعتیں اور یہ تسبیح پڑھو تو یہ ان کا صدقہ ہو جاتا ہے، اور تمہیں اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ فائدہ الگ ہے، ثواب الگ ہے۔ آپ کو آج کل سننے میں آیا ہوگا وینٹیلیٹر ہسپتالوں میں رکھے ہوئے ہیں، آپ کو اس کے ذریعے سانس لینے کے لیے آپ کو مہیا کی جاتی ہے، آکسیجن دی جاتی ہے، ہوا دی جاتی ہے۔ ایک انسان جب بیمار ہو جاتا ہے تو وینٹیلیٹر لگا دیتے ہیں، حالانکہ یہ وینٹیلیٹر کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ کے پھیپھڑوں میں جو قدرتی طاقت ہے، یہ وینٹیلیٹر اس کو ختم کر دیتا ہے اور زیادہ کمزور کر دیتا ہے۔ پھر آپ کے پھیپھڑے پوری طرح تیار ہوں نہ ہوں، اس کی وجہ سے اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ایک انسان کو آکسیجن لگوانی پڑے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، تو ہزاروں روپے دینے پڑتے ہیں اسپتال میں۔ 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے آکسیجن لگوائی، معلوم ہوا ہزاروں روپے کا بل بن گیا۔ آپ ساری عمر اللہ کی دی ہوئی آکسیجن کھینچتے ہیں، کبھی 1 روپے کا بھی بل دیا آپ نے، لیکن آپ نے رب کا شکر نہیں کیا۔ اسی لیے کہتے ہیں سجدے میں چلے جاؤ، اس کے آگے جھکو جو کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دے گا، اور اس کے سامنے نہیں جھکیں گے تو پھر سب کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ گراں کا مطلب بھاری، ایک سجدے کو بھاری سمجھتے ہو، یہ کتنے سجدوں سے تمہیں نجات دے دیتا ہے۔
کبھی غور کر کے دیکھو۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ عجیب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا گول بنا دی۔ گول بنانے سے یہ کہ کہیں سورج پہلے نظر آئے گا، کہیں بعد میں نظر آئے گا، جوں جوں آپ فاصلہ طے کریں گے اسی حساب سے فرق پڑتا جائے گا۔ پوری دنیا میں چونکہ گلوبل ولیج ہے، یہ گول دنیا ہے، اس میں ہر لمحے ایوری سیکنڈ، مثلاً اس وقت ہمارے ہاں جو ٹائم ہے، امریکہ کا ایک صوبہ ہے کیلیفورنیا، وہاں پورے 12 گھنٹے کا فرق ہے۔ یہاں اس وقت اگر 2 بج رہے ہیں تو وہاں رات کے 2 بج رہے ہیں، کسی جگہ 5 منٹ کم، کسی جگہ 5 منٹ زیادہ، ایک ایک منٹ کے حساب سے آپ کو فرق ملے گا۔ دنیا میں آپ چلتے جائیں، آپ دیکھ لیں ہندوستان سے آدھے گھنٹے کا فرق، دبئی 1 گھنٹے کا، سعودی عرب 2 گھنٹے کا، مصر 3 گھنٹے کا، انگلینڈ 4، کبھی 5، کہیں 6، امریکہ کے کسی شہر میں 8 گھنٹے کا، کسی میں 9 کا، کسی میں 10 کا، یہ آسٹریلیا چلے جائیں 6 گھنٹے کا فرق۔ یہ اللہ نے فرق رکھا، دنیا گول بنائی تو کیوں؟ کہ میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو دنیا گول بنا دوں تاکہ ہر وقت نماز ہوتی رہے، اذان بھی ہوتی رہے، نماز بھی ہوتی رہے، ذکر بھی ہوتا رہے۔ تو یہ نماز اتنی اہم، اور اللہ والے قبروں میں بھی نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ موت کے بعد ان پر یہ لازم نہیں رہی، مگر پڑھتے ہیں۔ آپ نے سنا، صحیح حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، ہمارا گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے، ہم نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ پتہ چل گیا اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ شوق وطن تھانوی صاحب کی کتاب کا نام ہے، اس میں پڑھ لیں، دوسرے اور کتنے بزرگوں کے شرح الصدور ہے، اس کو پڑھ لیں۔ تو اللہ والے قبروں میں پڑھتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتنے سخت بیمار ہوئے تھے، ایسی بیماری کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر انہوں نے اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، آپ اندازہ کریں کتنی تنگ جگہ، مگر انہوں نے وہاں بھی نماز نہیں چھوڑی، اور ہم آسانیوں میں چھوڑ دیں۔ بھئی نماز کون نہیں پڑھتا؟ کافر نہیں پڑھتا، وہ شخص جو ایمان والا نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ بہت زیادہ بیمار ہے، ہوش میں نہیں ہے، پاگل ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا۔ یہی بات ہے نا؟ آپ اس میں سے کیا ہے؟ ان دونوں میں سے آپ کے ساتھ کوئی بات ہے نہیں، تو پھر آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ مردوں کو اگر قیامت کے دن جب، یا ویسے مردوں کو پوچھا جائے کہ تمہیں دنیا میں بھیج دیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، عذاب ہو رہا ہے، تو کہیں گے ہمیں دنیا میں بھیج دیں، ہم اب جا کے نماز پڑھیں گے، ہم اب جا کے کام کریں گے، نیکی کریں گے۔ تو جب موقع ملا ہوا ہے تب کیوں نہیں کر رہے؟ کسی کا جی چاہتا ہے اس کے چہرے پہ نور آ جائے، نماز پڑھے، تہجد پڑھے۔ بادشاہ اگر آپ کو کوئی تحفہ دے، آپ قبول نہ کریں، بادشاہ کو کیسا لگے گا؟ پوچھ رہا ہوں، برا لگے گا، وہ آپ پر ناراض ہوگا۔ ایسا ہی ہے نا؟ کہاں بادشاہ کا تحفہ، کہاں رب تعالیٰ کا تحفہ۔
سارے حکم جتنی عبادات کے حکم ہیں زمین پر بھیجے، نماز عرش پر بلا کر دی ہے۔ یہ تحفہ ہے خاص، ہم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں ملا ہے، اور ہم اس کی پرواہ نہ کریں۔ ہم قرآن نہیں پڑھ رہے، ہم نماز نہیں پڑھ رہے، تو بتائیے کیا ہم رب کو راضی کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس بہت ٹائم ہے دوسری چیزوں کے لیے، نہ قرآن کی تلاوت کے لیے ٹائم ہے، نہ نماز کے لیے ٹائم۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، ایک بار پھر سنا دیتا ہوں۔ واقعہ سچا ہے مگر بیان کیا جاتا ہے جس حوالے سے، سمجھانے کے لیے۔ ایک چور تھا، چوری کرنے والا، تھیف کہتے ہیں آپ۔ اس کا کام تھا چوری کرنا۔ چوری میں کتنی محنت ہوتی ہے، کتنا خطرہ ہوتا ہے۔ وہی محنت اچھے کام میں کر لیں وہاں نہیں کرنی ہے، غلط کام میں کرنے کو تیار ہے۔ اچھے کام میں خطرہ نہیں ہے مگر اس کو نہیں کرنا، انسان ہے، اس کی سوچ ہے۔ بہرحال وہ چوری کرتا تھا۔ چوری کرنے والے کو بھی کچھ گھر پہچاننے پڑتے ہیں تاکہ اس کو کوئی دیکھ نہ لے۔ پرانے وقتوں کی بات، اپنے گاؤں میں تو اس کو سب جانتے تھے، دوسرے گاؤں میں جاتا تھا۔ ایک نئے گاؤں میں گیا، وہاں اس کو جا کر پتہ چلا کہ یہاں سب غریب ہیں مالی طور پر۔ لفظ غریب کے معنی اجنبی ہوتے ہیں، مسافر یا اجنبی۔ تو غریب کو بھی غریب اس لیے کہتے ہیں جس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی اجنبی والا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اس کو وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہاں کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، صرف ایک شخص کے پاس ہے۔ ایک ہی شخص مالدار ہے، باقی سارے وہی دیہڑی، مل گئی تو کھا لیا، نہیں ملی تو بھوکے رہ گئے۔ اس علاقے میں گیا تھا وہ۔ پرانے وقتوں میں محلے داری ہوتی تھی، نیا آدمی آتا تھا پہچانا جاتا تھا۔ جو روز کے ہیں لوگ ان کو پہچانتے تھے، نیا چہرہ آتا تھا معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ اجنبی ہے۔ اس نے وہاں اپنے آپ کو چھپایا اور سرنگ کھودی، ٹنل جس کو کہتے ہیں، زمین کا راستہ، کہ ویسے چوری کروں گا تو آسان نہیں ہوگی، سرنگ نکالوں اور وہ اس کے گھر تک چلی جائے گی، میں وہاں سے چوری کر کے سرنگ میں چھپ جاؤں گا، بعد میں بھاگ جاؤں گا۔ روز محنت کر کے سرنگ کھودتا رہا، یہاں تک کہ اس مالدار کے کمرے تک کھدائی کر لی، رستہ بنا لیا۔ ابھی باہر نہیں نکلا تھا، وہاں تک پہنچا تھا کہ آواز آئی۔ وہ کمرہ تھا اسی راجے کا، اسی نواب کا، مالدار کا۔ وہ بیوی سے بات کر رہا تھا، بیوی اس کو کہہ رہی تھی تیری ایک ہی بیٹی ہے اور تو کوئی اولاد ہے نہیں، ایک ہی بیٹی ہے تیری، جوان ہو گئی ہے، لڑکیاں زیادہ دیر بٹھائی نہیں جاتی، ان کا مناسب رشتہ آ جائے تو جلدی کرنی چاہیے، وقت گزر جائے تو اس کے ساتھ پھر 100 مسئلے اور پریشانیاں ہوتی ہیں، تو لڑکا ڈھونڈو، بیٹی کی شادی کرو۔ تو اس امیر آدمی نے جواب دیا کہ رشتے تو آتے ہیں مگر پیسے کے لالچ میں آتے ہیں، میرے پاس جو رشتے آ رہے ہیں وہ زیادہ تر لالچی لوگوں کے، ان کو پتہ ہے کہ میرے پاس جو دولت ہے وہ میری بیٹی کو ہی جانی ہے، تو وہ لالچ میں آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں بھلے غریب ہو مگر نیک ہو، اچھا ہو۔ تو مجھے بھی فکر ہے، میں ڈھونڈتا رہتا ہوں کوئی نیک مل جائے۔ وہ جو چور تھا یہ باتیں سن رہا تھا، اس کے ذہن میں آیا چوری کر کے بھی میں نے اس کا مال لینا ہے، میں اس کی بیٹی کیوں نہ لے لوں؟ نیک بن کے دکھانا ہی ہوگا نا، تو اس کو نیک بن کے دکھا دوں گا، اس کی بیٹی مجھے مل جائے گی، جب مل جائے گی دولت آ جائے گی، دولت آ جائے گی، دولت لے کے اپنا چلا جاؤں گا،
بیٹی اس کی چھوڑ جاؤں گا۔ اس نے خود پلاننگ کر لی، وہی سرنگ جو کھودی تھی دوبارہ بھر دی، مٹی ڈال کے دوبارہ جتنی نکالی تھی پھر بھر دی۔ گاؤں کی ایک ہی مسجد تھی، اس میں چلا گیا۔ نمازیوں نے دیکھا کہ نیا لڑکا ہے، کوئی آیا ہے۔ وہ ظہر کی نماز پڑھ کر گئے، عصر میں آیا تو دیکھا وہ لڑکا اسی طرح مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے۔ عصر سے مغرب ہوئی تو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، مغرب سے عشاء ہوئی تو نماز پڑھ رہا ہے۔ پہلے مسجد کے پڑوسیوں میں رواج تھا، مسجد میں کھانا بھیجتے تھے، مؤذن کے لیے، امام کے لیے، خادم کے لیے، ہر گھر سے کچھ نہ کچھ آتا تھا۔ اب یہ رواج بھی ختم ہو گیا۔ وہ جی اس کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، اجنبی ہے، کھانا آ گیا۔ دوسرے دن، تیسرے دن، وہ 2-3 دنوں میں پورے گاؤں میں شہرت ہو گئی، ایک لڑکا ہے، جوان ہے، ہر وقت نماز پڑھتا ہے مسجد میں۔ لو جی، ایک سے دوسرے کے منہ پر، دوسرے سے چوتھے کے منہ پر، اس طرح بات بڑھتے بڑھتے اس امیر آدمی تک بات چلی گئی کہ ایک جوان آیا ہے گاؤں میں، ہر وقت مسجد میں رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ اس نے یہ بات سنی، اس نے کہا شاید اللہ نے میری بیٹی کے لیے رشتہ بھیج دیا، میں نیک آدمی کی تلاش میں ہوں، لیجئے جی۔ اس امیر آدمی نے کہا میں مسجد میں جا کے خود اس کو دیکھتا ہوں، پرکھتا ہوں، اگر واقعی صحیح نکلا تو خوشی کی بات ہوگی، میری بیٹی کو صحیح رشتہ مل جائے گا۔ وہ امیر آدمی مسجد میں آیا تو لوگوں کی زبان پر کہ جی وہ نواب صاحب بھی آج مسجد آئے ہیں، نواب صاحب بھی ہیں، کسی نے کہہ دیا اس لڑکے کو دیکھنے آئے ہیں۔ وہ سجدے میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا، بے وضو نماز پڑھ رہا تھا، دکھاوے کی نماز پڑھ رہا تھا، لیکن سجدے میں تھا۔ جس وقت وہ امیر آدمی آیا اس کو دیکھنے، یہ سجدے میں تھا، اس کو خیال آیا۔ کیا آیا؟ اونچی کہیے گا۔ کوئی لمحہ ہوتا ہے آپ کی زندگی میں، ہر ایک کی زندگی میں یہ لمحے آتے ہیں، کبھی ایک بار، کبھی 2 بار، آتے ضرور ہیں۔ جس کو سمجھ آ جائے وہ ان لمحوں کی قدر کر کے پا لیتا ہے، جسے نہ سمجھ آئے وہ کھو دیتا ہے۔ اس کا وہ لمحہ آ گیا، اس نے ایک لمحے کو یہ خیال کیا کہ میں نے جھوٹا سجدہ کیا ہے تو دولت چل کے آ گئی ہے، میں نے سچا تو نہیں ہے نا، جھوٹا کیا ہے تو خود دولت چل کے آ گئی۔ میں سچا سجدہ کروں تو کیا مجھے خدا نہیں مل جائے گا؟ یہ لمحہ آ گیا اور اس نے اس کو پہچان لیا، اس کو پہچان لیا۔ پہچان کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ امیر آدمی انتظار کر کر کے چلا گیا، اس کو خدا مل گیا تھا۔ اندازہ کریں، نماز کے حوالے سے آپ کو سنا رہا تھا، کتنے واقعات ہیں اس طرح کے، کتنے واقعات۔ ہمیں کہا گیا کوئی چیز بھول گئی ہے تمہیں نماز شروع کر دو، شیطان نہیں چاہے گا کہ تم زیادہ نماز پڑھو، وہ تمہیں یاد دلا دے گا۔ ہمیں کہا گیا کوئی مشکل آئے نماز پڑھو، سورج گرہن لگے، چاند گرہن لگے، یہ سولر ایکلپ ہوتا ہے، لوگ تماشا گلاس لے کے دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھنے کی چیز نہیں، حکم ہے سجدے میں جاؤ۔ کوئی تمہیں نعمت ملی ہے، سجدہ کرو اللہ کو، شکرانہ ادا، مگر ہم قدر کرتے نہیں، ہم غافل ہیں۔ جنہوں نے پا لیا انہوں نے پا لیا۔ آپ نے مجھ سے یہ بات کتنی مرتبہ سنی ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سیدنا امام زین العابدین، وہ روزانہ 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ
1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ 1000 نفل، کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا روزانہ روزانہ۔ جن کو سجدوں میں لذت آتی ہے ان کو کچھ اور پسند نہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ایک آدمی تھا مالدار، اس کے ساتھ اس کا غلام تھا۔ جا رہے تھے، راستے میں اذان کی آواز آئی۔ اب ہم لوگ اذان کا احترام بھی نہیں کرتے، جو اذان کے درمیان باتیں کرتے رہیں، اپنے غلط کام میں لگے رہیں یا شور کرتے رہیں، ہنستے رہیں، ان کی موت کا ڈر ہوتا ہے کہ بری موت نہ ہو جائے، آخری وقت خراب نہ ہو جائے۔ اذان کو محبت سے، ادب سے سننا چاہیے، وہ کلمات دہرانے چاہیے۔ اذان کی آواز آئی تو غلام نے مالک سے کہا میں نماز پڑھ لوں، مسجد سامنے ہے۔ اس نے کہا جا تو پڑھا، میں بازار گھومتا ہوں۔ وہ بھی مسلمان تھا مگر اس کو نماز سے دلچسپی نہیں تھی۔ غلام چلا گیا، یہ بازار گھوم رہا ہے، نماز ہو گئی، لوگ باہر نکل آئے، غلام نہیں آیا تو یہ مسجد کے دروازے پر گیا اور غلام کو آواز دے کے کہا کہ تجھے کس نے اندر روک رکھا ہے؟ تو باہر کیوں نہیں آتا؟ کس نے روکا ہوا ہے؟ تو اس نے اندر سے جواب دیا، اسی نے روکا ہوا ہے جس نے تجھے اندر آنے سے روکا ہوا ہے، وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہا۔ مسجدوں میں جانے کا شوق، مسجدیں آباد رکھنے کا شوق نہیں رہا۔ نماز بڑی قیمتی چیز ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مسلمانوں کا لشکر جہاد پر جب جاتے تھے اس حالت میں بھی وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ آدھے لوگ آگے مورچوں میں، آدھے نماز پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے نماز پڑھ لی پھر وہ آگے سنبھال رہے ہیں، وہ آ کے دوسرے جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم تو امن میں، صحت میں نماز نہیں پڑھتے، کرسی پہ بیٹھنا مجبوری بن گیا، سجدے سے محروم ہو گئے۔ لیکن کتنے ہیں جو سجدہ کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے؟ وہ شاید سمجھ رہے ہیں وہ مزے میں، یہی تو ان کو عذاب ہے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو یہی محرومی ہے نا، کہ ان کو شوق ہی نہیں ہے، دلچسپی ہی نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات قیام کرتے ہیں، اللہ کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کمبل اوڑھنے والے میرے پیارے حبیب ساری رات نہ کھڑے ہوا کرو۔ پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، اللہ خود فرما رہا ہے محبوب ساری رات نہیں کھڑے رہا کرو۔ وہ نبی معصوم، معصوموں کے سردار، وہ اتنی عبادت کریں اور ہم گناہ گار، گناہوں سے بھرے ہوئے، اور ہمیں دلچسپی نہ ہو، کتنی کمزوری کی بات ہے۔ تو نماز سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ آپ مسجد کی طرف چلتے ہیں، ایک ایک قدم پر آپ کو نیکی ملتی ہے۔ وضو کر کے آتے ہیں، تیار ہو کے آتے ہیں، اور زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کچھ لوگ مسجد آ کے وضو کرتے ہیں، جو گھر سے تیار ہو کے وضو کر کے نکلے اس کو بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کا ثواب اور زیادہ، جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اور زیادہ۔ اگر غور کریں، جتنا اہتمام، آپ ٹوپی پہن کے پڑھ رہے ہیں ثواب ہے، پگڑی باندھ کے کر رہے ہیں اور زیادہ ثواب ہے۔ تو جتنا آپ شوق دکھائیں، جتنی محنت کریں، اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا نماز قائم فرماؤ، کیوں؟ بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ پہلی بات، نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ 5 ہے نا،
5 ستون ہے نا اسلام کی عمارت کے. پہلی گواہی ہے، ایمان ہے. دوسری نماز. دوسری اونچی. قرآن میں تقریباً 700 جگہ پر نماز کے لیے بیان ہے. کتنی جگہ پر؟ کتنی اہم چیز ہے یہ نماز. یہ بنیادی ارکان میں سے. اس کا منکر، انکار کرنے والا مسلمان نہیں. جو نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے. جو نہیں پڑھتا وہ گناہگار. شروع میں یہاں تھا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا، چھوڑتا ہے، اس کے لیے کفر کا حکم تھا. پھر لوگوں کے ایمان میں حالت میں کمزوری آ گئی تو اب کفر کا حکم نہیں ہے، لیکن انکار کرے گا کافر ہوگا، نہیں پڑھے گا تو پھر فاسقوں میں جائے گا، گناہگاروں میں جائے گا. تو نماز فرض عین. نماز فرض عین ہے. اب یہاں آپ کہیں گے کہ بے شک نماز برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے. تو نماز تو حضور پر بھی فرض تھی. نبی بھی نماز پڑھتے تھے، ان کو بھی حکم نماز کا. بلکہ ہم کم پڑھتے ہیں، ان کو زیادہ. ان کے لیے تہجد بھی تھی، لازمی تھی. تو سنیں، میں نے آپ کو رمضان میں یہ باتیں سنائی ہوئی ہیں. جہاز میں سواریاں بیٹھتی ہیں، بحری جہاز ہو، ہوائی جہاز ہو، سواریاں بیٹھتی ہیں. اور کپتان بھی سوار ہوتا ہے. مگر مسافر پار لگنے کے لیے اور کپتان پار لگانے کے لیے. کپتان پار لگانے کے لیے. مسافر کرایہ دے کے بیٹھتے ہیں، کپتان تنخواہ لے کے بیٹھتا. پتہ ہے آپ کو؟ تو ایک کا مقصد جانا ہے، دوسرے کا مقصد لے جانا ہے. تو اس امت کے، اسلام کے جہاز میں مومن بھی سوار ہیں، نبی بھی سوار ہیں. مومن پار لگنے کے لیے، نبی پار لگانے کے لیے. مومن بخشے جانے کے لیے، نبی بخشوانے کے لیے. سمجھ آ گئی؟ تو حضور بھی نماز پڑھتے ہیں ہمیں سکھانے کے لیے. ہمیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی عبادت، مگر ہمیں سکھا رہے ہیں. تو امت اور نبی سب پر نماز فرض ہے، مگر ہر ایک کا درجہ اور نوعیت اور حال ایک جیسا نہیں. نبی پاک کی نماز کیسی نماز، ہماری نماز کیسی نماز؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے. جیسی نماز خود نبی پڑھتے ہیں ہم پڑھ نہیں سکتے. یہ نہیں فرمایا جیسی میں پڑھتا ہوں ویسی پڑھو، نہیں. جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. تو الحمدللہ ہمیں نماز سکھائی گئی، نبی نے سکھا دی. اب سوال آتا ہے کہ نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. لوگ کہتے ہیں ہم نے بہت سے نمازیوں کو دیکھا ہے جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. ابھی کورونا کی حالت میں مسجدوں میں آنا منع کر دیا تو لوگوں نے گھروں میں اذانیں بھی دیں، نماز بھی شروع کر دی. زلزلہ آتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، پھر انسان پھر بھول جاتا ہے. وہ کہتے ہیں دکاندار کو ہم نے دیکھا 5 روپے کا ماسک، منہ پوش، جس سے آپ
ناک منہ چھپا لیتے ہیں تاکہ آپ کو جراثیم نہ جائیں، اس کے آگے رک جائیں۔ وہ منہ پوش یا فیس ماسک جو آپ لگاتے ہیں 5 روپے کا تھا، مگر نمازی نے 50 روپے میں بیچا، 70 روپے میں بیچا، اس نے چیزیں مہنگی کر کے بیچیں، اور وہ مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھتا ہے۔ گیزیٹڈ آفیسر جو گورنمنٹ کے 20 گریڈ کے 22 گریڈ کے جب کرسی پہ ہوتے ہیں، فرعون بنے ہوتے ہیں، ریٹائر ہو کے تسبیح پکڑ کے مسجد کی اگلی صف میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو لوگ اس طرح کی باتیں کر کے کہتے ہیں، جب نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور برائی سے، تو پھر وہ کہتے ہیں ہم نے چوروں کو دیکھا نماز بھی پڑھتے ہیں۔ بلکہ وہ ایک فلمی کسی کا جملہ بہت زیادہ لوگوں نے لکھ کے سوال پوچھے کہ یہ کہنا کیسا ہے، وہ کہتا تھا چوری میرا پیشہ ہے، نماز میرا فرض ہے۔ وہ نماز بھی پڑھتا تھا، چوری بھی کرتا تھا۔ جی چور چور، داڑھیوں والے چور ہو گئے، تو اگر چوروں نے داڑھی رکھ لی ہے تو داڑھی تو غلط چیز نہیں ہے نا۔ تو ان کو یہ چیز کہ جی کیسے نماز تو روکتی ہے، لیکن یہ لوگ ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، یہ لوگ جناب ذخیرہ اندوزی، جال سازی، جھوٹ، غیبت، سارے کام کر رہے ہیں۔ تو نماز تو روکتی ہے، تو پھر یہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ چھوٹتی کیوں نہیں ہے؟ اب فحش کس کو کہتے ہیں، بری کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز عقلاً بری، عقل کے لحاظ سے بری، وہ فحش کہلاتی ہے۔ جو شرعاً منع ہے اس کو منکر کہتے ہیں۔ آپ نے یہ بات سنی، نماز پڑھنے والا ایمان والا ہے تو وہ اگر توجہ سے پوری طرح جو ضروریات کے ساتھ نماز ادا کرے گا تو یہ نماز ضرور برائی کو چھڑا دے گی، ضرور۔ نماز کیسی ہو؟ شیخ چلی والی نماز نہیں۔ یا مولانا صاحب نے، ان کا پڑوسی تھا مسجد کا، اس کو کہتے تھے نماز پڑھا کرو۔ اس نے کہا جی میں دکاندار ہوں، صبح صبح نکلنا ہوتا ہے، دکان کھولنی ہوتی ہے، شام کو آتا ہوں۔ ان کا عشاء میں تو گھر میں ہوتے ہو نا، تو عشاء پڑھا کرو۔ ان کا مقصد تھا کہ اس کو ایک نماز پھر دھو، پھر آہستہ آہستہ لگاؤں اس پر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ وہ عشاء میں آ گیا، امام صاحب نے 4 رکعت پڑھائی، اس کو پیچھے صرف ثنا پڑھنی تھی، اس کے علاوہ کچھ پڑھنا نہیں تھا۔ اس نے نماز پڑھی، مولانا صاحب سے کہنے لگا مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ وہ روز عشاء میں آنے لگ گیا، روز عشاء میں آنے لگ گیا۔ مولانا صاحب بڑے خوش کہ اب یہ عشاء میں آ رہا ہے، آہستہ آہستہ اس کو کہوں گا باقی نمازیں بھی آئے۔ ایک دن اس کو آنے میں دیر ہو گئی اور عشاء کی جماعت ہو گئی، نمازیوں نے نماز پڑھ لی۔ یہ آیا، مولانا صاحب نماز ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں ہو گئی۔ اوہو، میں نے تو پڑھی نہیں۔ انہوں نے کہا تجھے دیر ہو گئی ہے، چل اپنی پڑھ لے۔ اس نے کہا جی بڑا افسوس ہے، جماعت نکل گئی۔ مولانا صاحب بڑے خوش ہوئے کہ اس کی جماعت نکلی ہے تو اس کو افسوس ہو رہا ہے، اچھی بات ہے نماز جانے کا اس کو افسوس۔ بار بار کہے بہت افسوس، نماز ہو گئی، بہت افسوس، جماعت ہو گئی، بہت افسوس۔ مولانا صاحب نے جب 4-5 مرتبہ سنا، ان کا افسوس ہی کرتا رہے گا یا نماز بھی پڑھے گا؟ افسوس ہوا ہے تجھے، اچھی بات ہے، لیکن اپنی پڑھ۔ اس نے کہا جی بڑا افسوس ہے، جماعت ہو گئی۔ ان کا کیا بات ہے، تو بار بار افسوس کر رہا، پڑھ نہیں رہا۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے، آپ نے مجھے عشاء کی نماز میں آنے کو کہا، میں نے پہلے دن آ کے دیکھا مجھے تو کچھ پڑھنا نہیں ہوتا، اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھی اور پھر پیچھے خاموش رہے، تو میں سارے دن کا حساب جوڑ لیتا تھا۔ آپ پڑھتے رہتے تھے، میں پیچھے سارا حساب جوڑ لیتا تھا۔ آج آپ نے جماعت کرا دی، اب میں حساب کب جوڑوں گا؟ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب نے، گاؤں کے ایک مولانا صاحب نے اسی طرح کسی سے وعدہ کر لیا تھا نماز پڑھو تو میں فلاں تحفہ دیں گے۔
کو بکری دیں گے یا گائے دیں گے، اس طرح اس کو نماز پہ لگانا تھا۔ وہ آنے لگ گیا نماز پہ، کو 10 دن گزرے، اس نے کہا مولانا صاحب گائے لا کے باندھ تو دو نا، جو بکری دینی ہے لا کے باندھ تو دو، دینا 40 دن کے بعد ہی صحیح، کیونکہ 40 دن اگر کوئی پابندی سے نماز پڑھے تو عادت پڑ جاتی ہے۔ اس نے کہا لا کے باندھ تو دو نا، تسلی رہے کہ جی مجھے مل جائے گی۔ انہوں نے کہا لے آئیں گے لے آئیں گے۔ وہ دیکھا کہ مولانا صاحب لا نہیں رہے، مولانا صاحب کا مقصد تھا یہ 40 دن پڑھ لے گا، عادت پڑ جائے گی، نمازی ہو جائے گا، میں سمجھا دوں گا۔ اس نے مہینے کے بعد دیکھا کہ کوئی چیز نہیں آئی ہے۔ اس نے کہا مولانا صاحب آپ کی نیت ٹھیک نہیں لگتی۔ انہوں نے پیار سے سمجھا، اس نے کہا مجھے پہلے ہی پتا تھا، اسی لیے میں نے ساری بے وضو ٹرکائی ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ مصلی پہ بیٹھتے ہیں عشاء کے لیے اور فجر کر دیتے ہیں، وہ بھی۔ اچھا، حضور قلب سے دل حاضر ہو، ہمارا دل خیال وسوسے وسوسے وسوسے، طرح طرح کے خیال۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب بڑے وسوسے آتے ہیں، نماز نہیں پڑھی جاتی۔ میں نے کہا شکر کر، وسوسے آتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہا مطلب یہ ہوا کہ یہ بتاؤ چور کہاں آتا ہے، جہاں مال ہو یا جہاں کنگال ہو؟ جہاں پیسہ ہوگا وہاں چور آئے گا، جہاں کچھ نہیں ہوگا وہاں چور نہیں۔ اور تیرے پاس ایمان ہے، شیطان بہکانے آتا ہے؟ تیرے پاس ایمان ہے، شیطان بہکانے آتا ہے، دوسروں کو نہیں بہکاتا کیونکہ ان کے پاس نہیں ہے۔ والد صاحب قبلہ کے پاس ایک شخص آیا تھا نا کہ جی میں اب وہ ہو گیا ہوں، وہ سمجھ گئے آپ، پہلے میں پکا سنی تھا اب وہ ہو گیا ہوں، پہلے نماز پڑھتا تھا بڑے وسوسے آتے تھے اب نہیں آتے۔ والد صاحب نے کہا پہلے تیرے پاس ایمان تھا، شیطان بہکانے آتا تھا، اب رہا نہیں تو اس نے کیا لینے آنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مولائے کائنات، حضور نے فرمایا کوئی وسوسے کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی وسوسے کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت علی نے کہا حضور میں کوشش کرتا ہوں، میں پڑھ لوں گا۔ فرمایا بغیر وسوسے کے نماز نہیں ہو۔ حضرت علی نے وضو کیا، 2 رکعت نماز شروع کر دی، دونوں رکعتیں بغیر وسوسے کے پڑھ گئے۔ آخری جو اتحیات بیٹھے ہوئے تھے قعدے میں، خیال آ گیا کہ پتہ نہیں کون سی چادر دیں گے۔ حضور نے فرمایا نا چادر انعام دیں گے، اگر وسوسے کے بغیر تم نے نماز پڑھ لی چادر انعام دیں گے۔ ان کو خیال آ گیا پتہ نہیں کون سی چادر دیں گے، ریشمی دیں گے، سوتی دیں گے۔ انہوں نے سلام پھیرا، حضور نے فرمایا بول وسوسہ آیا یا نہیں آیا؟ تو وسوسے آنا بری بات نہیں، ان میں لگ جانا، جھٹک دو فوراً، دھیان سے پڑھنا شروع کر دو، وسوسہ دور ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم ان خیالوں کی وجہ سے، بہانوں کی، اور جی پاک نہیں ہے تو کیوں پاک نہیں ہو؟ ناپاک رہنا کوئی اچھی بات ہے؟ تو بہانے کرتے ہیں۔ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ بے حیائی سے روکے گی، آپ پاک رہیں گے۔ بلکہ نسخہ اولیاء کا بتایا ہوا نسخہ، جو چاہتا ہے کہ اس کو ہر وقت برکت ملے باوضو رہا کرے، جب بھی وضو ٹوٹے فوراً وضو کر لے، کتنی برکتیں ہوں گی اس کو خود اندازہ ہو جائے گی، کتنی بیماریاں اس سے دور ہو جائیں گی، باوضو رہا کریں۔ ہم لوگ بہانے، ہمارے پاس بہانے۔ وہاں ٹیلی ویژن میں ایک پروگرام آتا تھا تفہیم دین، پی ٹی وی سے۔ شروع میں جب میں گیا نا تو ایک مرتبہ ایک سوال آیا، کھلاڑی تھے، انہوں نے پوچھا کہ جی بغیر ٹوپی کے نماز ہو جائے گی؟ کھلاڑی تھے وہ، کھیلنے والے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جب تم کھیلنے جاتے ہو تو کتنی چیزیں پہنتے ہو؟ ٹانگوں پہ پیڈ پہن رہے ہو کہ گیند لگے تو ہڈی کو چوٹ نہ آئے، سر پر
تم وہ ہیٹ پہن رہے ہو سر کو چوٹ نہ لگے، بازوؤں پہ ہاتھوں پہ تم اتنا اہتمام، ساری تم ایک ٹوپی جیب میں نہیں رکھ سکتے کپڑے کی؟ اہمیت دو نا اس کو۔ آج کل تو ننگے سر نماز پڑھنا لوگوں نے عادت بنا لی ہے، کہتے ہیں جی ہو جاتی ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھی؟ صحابہ نے کیوں نہیں پڑھی؟ علماء نے، اولیاء نے کیوں نہیں پڑھی؟ کیا ان کو مسئلے معلوم نہیں تھے؟ لیکن اب یہ ہے کہ ٹوپی پہننا ضروری ہی نہیں، اکثر لوگ ننگے سر نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہاں پولیس کی وردی ہو، اس میں ان کے جو بیج لگے ہوتے ہیں، کوئی ایک کم ہو تو جرمانہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ فوجیوں کے ہاں اس کی پابندی کر لیں گے، اللہ کی نماز کے لیے ان کو اہمیت نہیں دینا۔ تو یہ آپ کے ہاں کہاوت ہے، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا۔ اب ایک شخص نماز میں وضو میں مسواک بھی کر رہا ہے، وضو بھی احتیاط سے کر رہا ہے، وضو کر کے پورا جسم بہت زیادہ خشک نہیں کرو، تھوڑی سی نمی رہنے دیا کرو، یہ نمی قیامت کے دن کام آئے گی، اس گرمی میں آپ کو یہ فائدہ پہنچائے گی۔ مسجد میں قطرے نہیں جھاڑنے چاہیے وضو کے بعد، کیونکہ اس میں آپ کے گناہ جڑتے ہیں، تو گناہ مسجد میں نہیں جھاڑنے چاہیے۔ بہرحال اب وضو کرتے ہیں، اب خوشبو لگاتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ والے کھڑے ہونے والے نمازی کو آپ سے بدبو نہ آئے۔ آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ عمدہ لباس میں، صاف ستھرے لباس میں، جتنا آپ شوق ظاہر کرتے ہیں اتنا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اتنا آپ کو اور درجے ملتے ہیں۔ تو ہم لوگ اب تو یہ کہ نماز کے لیے پرواہ نہیں کرتے، دوسروں کے پاس جائیں تو بڑے اہتمام سے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آئیں تو، اور جن کپڑوں میں تم بادشاہ کے سامنے نہیں جا رہے ہو، رب کے سامنے کیوں آ رہے ہو؟ خوشی دکھاؤ، کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں نا، جیسے شوق دکھاؤ کہ میں اچھا لگوں۔ اب ہمارے ہاں سینے پہ جانور کی تصویر بنی ہوگی، مسجد میں آ جائیں گے، ٹی شرٹ پہ پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوگا، آ جائیں گے، ہم پرواہ نہیں کر رہے۔ تو جو لوگ اہتمام کرتے ہیں، شوق دکھاتے ہیں، ان کو پھر ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، درجہ مرتبہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے، آپ جب اچھی طرح وضو کریں گے آپ کو احساس ہوگا، آپ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے، نمازی پہچاننے لگیں گے، آپ خود بخود برائیوں سے رکیں گے۔ نماز روکتی ہے، نماز کہیے گا، نماز، مگر کون سی نماز؟ جو اصلی دل سے پڑھی جائے، پوری طرح آداب سے پڑھی جائے، ضرور روکتی ہے، وہ آپ کو ضرور فائدہ کرتی ہے، جلدی کرے دیر سے کرے کرتی ہے، مگر آپ نماز کو اسی طرح ٹکریں مار رہے ہیں اور اس میں آپ کا نہ دل ہے نہ دھیان ہے، بس دکھاوے کو کر رہے۔ کوئی دیکھ رہا ہے تو صحیح پڑھ رہا ہے، نہیں دیکھ رہا تو اور جناب بالکل تیز گام ہو جاتے ہیں آپ۔ شوق سے پڑھیں گے، دلچسپی سے پڑھیں گے تو یہ ضرور برائیوں سے روکے۔ یہ بیان جاری ہے، 21واں پارہ یہ شروع ہوا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے فون بند کرنا گناہ ہے، مسجد میں گھنٹی بجا کے بند کرنا ہے۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو پہچانو، مسجد کا احترام کرو۔ پہلے ہی گناہ کم ہے، جو اور بوجھ ہم گناہوں کا بڑھائیں۔ مسجد میں آنے سے پہلے فون سائلنٹ کر لیا کرو، داخل ہونے سے پہلے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ 21واں پارہ شروع ہوا، انشاءاللہ باقی بیان آئندہ۔ وما علیہ الا البلاغ۔ مہینہ ہے ربیع الاخر، ربیع الثانی کا، اور اس کی 17 تاریخ، کون سی؟ 17، 11ویں محبوب سبحانی کی ہے، 17 محبوب الہی کی ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ 11،
اور سیدنا حضرت خواجہ محمد نظام الدین اولیاء، ان کو اولیاء کہتے ہیں، حالانکہ اولیاء جمع ولی کی ہے، ان کے نام کے ساتھ اولیاء کا لفظ بولا جاتا ہے اس لیے کہ ان میں سارے اولیاء کا فیضان جمع ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا یہ دو بڑے محبوب ہوئے ہیں، ایک محبوب سبحانی اور ایک محبوب الہی، غوث پاک اور حضرت نظام الدین۔ آج بھی نبی پاک کا روحانی دربار لگتا ہے تو غوث پاک دائیں طرف بیٹھتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء حضور کے بائیں طرف بیٹھتے ہیں۔ خواجہ خواجگان چشت اہل بہشت، دہلی میں حضرت کا مزار ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے خلیفہ ہیں، سید ہیں، بدایوں کے رہنے والے۔ صرف ایک بات ان کی سنا دوں محبت سے، حضرت صاحب بیٹھے دریا پہ وضو کر رہے تھے، نہر کے کنارے وضو کر رہے تھے، دریا کے کنارے پانی میں بچھو، بچھو جانتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، عربی میں عقرب کہتے ہیں، انگلش والے اسکارپیون کہتے ہیں، پنجابی والے ٹھواں کہتے ہیں۔ پانی میں تھا، حضرت نے دیکھا تو ہاتھ بڑھا کر اس کو نکالنا چاہا، وہ ڈنک مارتا، دوبارہ نکالنا چاہا تو اس نے پھر ڈنک مارا۔ اس کو نکال رہے ہیں کہ یہ خشکی کا جانور ہے، پانی میں چلا گیا تو اس کو نکال دوں۔ تیسری مرتبہ حضرت نے ہاتھ ڈالا، حضرت نے ہاتھ ڈال کے نکال دیا، اس نے ڈنک مار دیا، اس نے ڈنک مار دیا۔ جو ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت وہ ڈنک مار رہا ہے، آپ پھر بھی اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہو، آپ اس کو نکالنا چاہ رہے ہو کہ پانی میں یہ ہے، پانی کا جانور نہیں خشکی کا ہے، آپ بھلائی کر رہے ہو، وہ ڈنک مار رہا ہے۔ فرمایا وہ ڈنک نہ مارے تو بچھو نہیں، میں نکالوں نہیں تو نظام الدین نہیں ہوں، میں اپنا کام کر رہا ہوں، وہ اپنا کام۔ حضرت سادات میں سے ہیں، بدایوں کے رہنے والے، دہلی آ گئے تھے، دہلی میں مزار شریف ہے، آپ کی والدہ کا بھی مزار دہلی میں ہی ہے، حضرت قطب صاحب کے طرف جائیں تو راستے میں، بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ چشتی سلسلہ جو حضرت خواجہ غریب نواز سے چلا، وہ آیا حضرت بابا صاحب کے پاس، بابا فرید کے پاس، وہاں سے اس کی شاخیں ہو گئیں، دو شاخیں۔ کتنی؟ حضرت نظام الدین اولیاء بھی بابا صاحب کے خلیفہ، اور حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری بھی بابا صاحب کے خلیفہ، بھانجے بھی ہیں۔ تو یہ دو ہو گئے، چشتی نظامی اور چشتی صابری۔ حضرت نظام الدین سے چشتی نظامی اور حضرت صابر پاک سے چشتی صابری، یہ سلسلہ چشتیہ سلسلے کا۔ تو حضرت کا 17 تاریخ کو عرس منایا جاتا ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور ان کے صدقے ہم سب پر کرم فرمائے۔ وزیر خزانہ اس وقت جو آپ کے ملک کے ہیں موجودہ، انہوں نے کل پرسوں ایک بیان دیا کہ حکومت نے سود کے حمایت میں جو اپیلیں کی تھیں وہ واپس لے لیں گے۔ ان کی مہربانی، انہوں نے یہ اعلان کر دیا۔ کتنے بینکوں نے، پرائیویٹ بینکوں نے اپیلیں کی ہوئی ہیں کہ جی سود کو ختم نہ کیا جائے۔ اسلامی ملک میں سود کا کاروبار ہونا افسوس کی بات ہے، جبکہ قرآن میں ہے کہ یہ اللہ رسول سے کھلی جنگ ہے، سود لینا دینا لکھنا کرنا۔ کوئی شخص اپنی ماں سے برا کام کرے، کتنا برا سمجھا جائے گا، سود لینا دینا اس سے بھی زیادہ برا کام۔ تو حکومت نے ایک اعلان کیا ہے، اللہ کرے کہ وہ اس پر عمل کریں، اور جو بینکوں نے اپیلیں کی ہیں وہ بھی، ان کو بھی کہا جائے کہ وہ واپس لیں، سود کی کوئی گنجائش نہیں۔
حالانکہ آپ کے ملک کے ایک صدر تھے، انہوں نے علماء سے کہا تھا کہ سود کا کوئی رستہ نکالیں. تجھے اسلامی ملک کا صدر ہوتے ہوئے یہ خیال نہیں آیا اتنی بات کرتے ہوئے؟ یہ دنیا آپ کو پتہ ہے. تو یہ اعلان ہوا ہے، اللہ کرے اس پر عمل ہو، اور یہ سودی نظام، مگر آپ کی حکومت تو سود پر قرضے لے رہی ہے اور خوش ہو رہی ہے کہ اتنے قرضے مل گئے. آپ نے کیا سود کو ختم کرنا ہے؟ آپ کو ووٹ چاہیے اس لیے آپ نے ایک بیان دے دیا ہے. آپ کو اگر واقعی کرنا ہوتا تو آپ یہ چیزیں کرتے نہیں. کتنی مرتبہ موقع ملا آپ کو حکومت کا، آپ نے کیا کیا؟ تو یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ہدایت دے. ہم لوگ بھی اب ان کے ساتھ لیڈروں کے پیچھے لگ کے اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اچھے حکمران عطا فرمائے اور ان بے دینوں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں موجودہ حکومت کا حامی ہوں پچھلی کے خلاف. میرے نزدیک یہ 1500-1600 جتنے چاروں صوبوں میں ہیں نا، ساری پارٹیوں کے سب ایک جیسے ہیں. میرے پاس کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں. کیوں کہ ان میں سے کوئی بھی دین کا وفادار نہیں. زبانی کچھ لوگ زبانی کر رہے ہیں، وفادار کوئی نہیں ہے الا ماشاء اللہ. تو نہ دین کا نہ وطن کا، یہ سب لوٹنے والے ہیں. اب کروڑوں روپے خرچ کر کے جس نے سیٹ لی ہے وہ اس سے ڈبل تو بنائے گا ہی نا. اور کرپشن کی داستانیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں. یہ فتنے ہی فتنے ہیں، اللہ تعالی معاف فرمائے. وہ ایک شخص کو بتا دیا جی گولی لگی، 15 فٹ اونچا ہے، گولی کیسے لگ گئی، گولی میں چھرے ہوتے ہیں یا نہیں، ابھی تک یہی نہیں طے ہوا کہ لگی کتنی ہے. ابھی تک یہی نہیں معلوم ہو سکا. چھپا کے سارے جھوٹ بول رہے ہو. بھئی اگر تم نے خود لگوائی ہے، کوئی تمہارا پروگرام تھا، کوئی تمہیں نہیں نظر آ رہا تھا، وقت ٹالنا تھا، تو قوم سے کیوں کھیل رہے ہو؟ کتنا پیسہ روز برباد ہو رہا ہے لوگوں کا. جب وہ نبی کی ناموس پر پہرا دینے والوں نے سڑک روکی تھی تو سارا ملک چیخا تھا، راستے بند کر دیے، اسکول کا راستہ نہیں ہے، فلانے کا راستہ نہیں ہے. وہ نبی کے نعرے لگانے والے تھے، ان پر چیخے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب کیا کر رہے ہیں؟ اب کیوں نہیں چیخ رہے لوگ؟ تو یہ آپ کے سامنے میں نے آپ سے کہا نا، یہاں دین کے وفادار ہمیں نظر نہیں آتے. زیادہ تر وہی ہیں جو دنیا کے. اللہ تعالی اس ملک پر رحم فرما دے، ہماری خطائیں معاف فرما دے. اللہ تعالی خیر فرمائے. بہت سے لوگ، متعدد لوگ خاص طور پر دعاؤں کے لیے کہتے ہیں. وہ ایک صاحب کا صبح امریکہ سے فون آیا تھا کہ ان کے والد کو کینسر ہو گیا ہے. اسی طرح بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں. اللہ تعالی سب کے حق میں خیر فرمائے. یہ تاریخ آپ کو ابھی سے یاد کرانا شروع کر دوں. 9-10 فروری کون سی؟ والد صاحب قبلہ کا 40واں عرس. 9-10 فروری ابھی سے یاد کر لیں. پڑھائی شروع کر دیں آپ لوگ. اشتہاروں کے لیے کہہ دیا ہے، رسالہ بھی تیار ہو جائے گا. 40واں ان کا عرس منایا جائے گا 9-10 فروری کو انشاءاللہ. تو ابھی سے ایصال ثواب کے لیے آپ تیاری شروع کریں. اللہ تعالی کرم فرمائے. اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں آتی رہتی ہیں، کوئی ضروری ہوگا بعد میں کہہ دوں گا. بیٹی کے رشتے